بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ ذوالحجہ کا آخری روزہ رکھے اور ماہ محرم الحرام کا پہلا روزہ رکھے، خالق کائنات اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہم نے محرم شریف کیسے گزارنا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے عبادت کیا کرنی ہے، اور ہم نے اس مقدس مہینے کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ 12 مہینے اسلامی بنائے ہیں اللہ رب العزت نے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو فوقیت حاصل ہے۔ محرم شریف ہے، رجب شریف ہے، شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے۔ محرم شریف اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پہلے مہینے کی ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ ہمارا اسلامی سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحج شریف۔ یہ 12 مہینوں جو ہے اسلامی سال کے ہیں، جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عطا کیے ہیں، اور جن کا ذکر بھی خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر کر دیا ہے۔ اور محرم شریف ایک احترام کا مہینہ ہے، ایک ادب کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر آپ کو علم ہے کہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، جو اپنے نانے کے دین کی سربلندی کے لیے جو قربانی پیش کر کے ہمیشہ اسلام کی شمع کو روشن کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اس پورے مہینے کا روزے رکھے یا اس مہینے کے ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے 30 روزوں کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں عاشورہ آ رہا ہے، جس کو ہم عاشورہ کی رات کہتے ہیں۔ اس عاشورہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے رات کی عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے، اللہ کریم 10,000 فرشتوں کی عبادت کے برابر اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم شریف کا، 10,000 شہداء کے ان کی مراتب اور ان کے رتبے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ 10,000 حاجی ان کے حجوں کے ثواب کے برابر اس روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور عاشورہ کو یہ اہمیت کیوں ملی؟ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن آپ کو جنت الفردوس میں بھیجا گیا۔ فرشتوں کی تخلیق ہوئی، اللہ رب العزت نے زمین و آسمانوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، قلم اور لوح کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل و گلزار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا بخشی، اور بہت سارے ایسے اسلامی واقعات ہیں جن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم سے باہر تشریف لائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت غوث العظم بھی اسی دن کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ دن انبیاء کا پسندیدہ دن ہے، اور آپ اسی دن کو جو نیاز دلاتے ہیں، آپ کچھ لنگر شیر پکاتے اور اپنے دوستوں کو بٹھاتے، ان کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، اور پھر اپنے دوستوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اسی کا نام وہ 11ویں شیف مشہور ہو گیا۔ آج میں اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، 11ویں شیف ایک نام کا دن ہے، ایک دن کا نام ہے۔ اصل تو ہم نے کلام الہی کی تلاوت کرنا ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، لنگر ہے، یہ سب کے خیرات کا حصہ ہے، اور خیرات اللہ کو پسند ہے، صدقہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، تو ہمیں چاہیے ایسے نیک عملوں سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ مقدس مہینے کی راتوں کو تم عبادت میں گزارا کرو، اور آپ کو علم ہے کہ شہزادہ حسنین کریمین، میرے آقا علیہ السلام کا وہ شہزادہ اپنے شہزادوں کے ساتھ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، ساری رات اس بے نیاز کا ذکر کرتے رہتے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے۔ اور آپ کی خدمت میں آج میں ایک ایسا تحفہ دینے لگا ہوں کہ 1 محرم شریف سے لے کر 10 محرم شریف تک اگر آپ یہ میرا تحفہ قبول کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ 10 دنوں کے اندر اپنی زندگی کی کوئی بھی نیک خواہش ہے آپ اسے پوری پا لیں گے۔ آپ محرم شریف کا چاند دیکھیں، اللہ کے حضور میں دعا مانگیں کہ رب العالمین تیرا احسان ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی سال اور اسلامی مہینہ اور اسلامی سال کی پہلی رات عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نماز عشاء پڑھیں اور اس کے بعد 10 رکعت نوافل ادا کریں۔ الحمد شریف کے بعد آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت کریں، یعنی 10 نفلوں میں آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود تنجینہ 41 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ گویا کہ 10 نفلوں میں آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، اور جو شخص سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہے مرنے سے پہلے رب العالمین سے وہ ملاقات کر لیتا ہے۔ اور میں ایک روایت میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جو شخص سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہے اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، قبر میں اس کی قبر جو ہے اس کو نور بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ 1 محرم شریف سے لے کے 10 محرم شریف تک ہر روز ان نفلوں کو پڑھیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی نماز پنجگانہ کا بھی پابندی کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ رب العالمین اور حضور کے صدقے آپ کی 10 دنوں کے اندر آپ بچیوں کے رشتوں کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، آپ اپنے قرض کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، جس کام کے لیے بھی جو بھی نیت کر کے آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ میرے حضور کے صدقے آپ کی یہ مراد پوری ہوگی۔ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نفلوں کی نیت باندھنی ہے، الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 1 رکعت میں 100 مرتبہ۔ اور اس کا طریقہ ہمارے طریقے میں تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں تسبیح لے لیں، 100 والی تسبیح لیں، تسبیح ہاتھ میں رکھ کے رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، اور دوسری رکعت میں تسبیح ہاتھ میں ہو، پہلی رکعت میں 100 مرتبہ، دوسری رکعت میں 100 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ
حضور علیہ السلام کے اس نواسے کے صدقے اللہ رب العزت آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور نفلوں کے بعد آپ درود تنجینہ 41 مرتبہ اس کو بھی پڑھیں اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے پھر دعا مانگے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اس مقدس مہینے میں آپ اس کا احترام کریں۔ احترام یہ ہے کہ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کا ثواب اس گھرانے کو پیش کریں جس گھرانے نے اپنی سارا کچھ قربان کر کے اس دین کی شمع کو روشن کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ محرم شریف میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے رشتے کریں، اپنی بچیوں کے رشتے کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تقدس کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ اس گھرانے میں صرف اسی خاندان کا ذکر و فکر کیا جائے، اسی خاندان کی طرف توجہ کی جائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس خاندان کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر میدان میں فتح اور کامیابی دے گا۔ آپ یہ محرم شریف کا مہینہ اس خاندان کے لیے وقف کر دیں۔ بہت سارے مہینے پڑے، آپ مکان بنائیں، کاروبار کریں، بچوں کے رشتے کریں، بچیوں کے رشتے کریں، جو مرضی خوشی کریں، لیکن یہ دن جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس خاندان نے کس قدر قربانی دی، اور وہ خاندان کہاں سے چلا؟ مدینۃ الرسول سے چلا، مکہ میں آیا، اور پھر مکہ سے چلا، پھر مکہ سے چلا کوفے میں آیا، اور پھر کوفے سے چلا کربلا میں آیا، اور یہ عظیم تر قربانیاں دے کر اپنے نانے کی شریعت کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اس مقدس مہینے کا احترام نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں آپ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اس مہینے میں آپ کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کریں، اس مہینے میں کوشش کریں استغفار پڑھیں، اس مہینے میں کوشش کریں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نہ جانے آئندہ سال آپ کو یہ محرم شریف کا مہینہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمیشہ اپنی زندگی سے یکم محرم شریف سے لے کے 10 محرم شریف تک اس خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، عرس کرتے، ان کے محافلوں کا اہتمام کرتے۔ آج پوری دنیا میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے آستانے پہ جا کر دیکھیں کہ 10 یکم سے لے کے 10 محرم شریف تک وہاں ذکر حسینی ہو رہا ہے، ذکر امام حسن ہو رہا ہے، ذکر بی بی فاطمۃ الزہرا ہو رہا ہے، ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔